انسانوں کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر نہیں بلکہ ٹائیگر ہونا چاہیے۔ جانوروں کی بادشاہی میں سب سے انٹرسٹنگ اسپیشیز، ان کے چال چلن سے لے کر ان کے رہن سہن کے ماحول تک سب کچھ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور بہت سے زولوجسٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کو جانوروں میں سب سے زیادہ مزہ ٹائیگر کے اوپر ریسرچ کرنے میں آتا ہے۔ آخر ایسی بھی کیا خوبصورتی ہے ان ٹائیگر میں، اور اگر یہ اتنے ہی خوبصورت ہے تو آج تک یہ اپنے نام کنگ کا ٹائٹل کیوں نہیں لگا سکے؟ کنگ کا ٹائٹل آج تک لائن کے پاس کیوں ہے؟ آج ان سب کے بارے میں جانیں گے۔ ٹائیگر کی خوبصورتی میں کوئی سوال تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن ان کی خوبصورتی میں بھی بہت سے راز چھپے ہیں۔ ایک تو ان کی خوبصورتی جنگل میں چھپنے میں ان کو اتنی مدد کرتی ہے کہ کئی بار تو ہرن کو قریب میں کھڑا ہوا ٹائیگر بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ان کی باڈی میں جو خوبصورت بلیک لائن ہیں یہ کسی بھی ٹائیگر کے سیم نہیں ہوتے، جس طرح انسان کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے۔ آج سے 200 سال پہلے اس دنیا کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے بھی زائد ٹائیگر موجود تھے، اور آج کتنے موجود ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو آگے جا کر پتا چلے گا۔ جہاں بہت سے جانور مل جل کر رہنے کو پسند کرتے، ٹائیگر نے اپنے آپ کو اکیلا رہنے کو چوز کیا ہے۔ ریسرچر کے مطابق ٹائیگر کو جنگل میں کسی کا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ ٹائیگر کی اکیلے رہنے کی وجہ ان کا تنہائی پسند نیچر ہے جو ان کو علاقائی پسند بناتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے پورے علاقے میں اپنے نشان چھوڑتے ہیں اور یہ اپنے اس پورے علاقے میں اپنا قبضہ رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ریسرچر کے مطابق ٹائیگر بہت ہی آزاد رہنا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان میں آزادی کی شدت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ لائن کے کمپیریزن اکیلے، آزاد، اپنی مرضی کے مالک۔ پورے علاقے میں ان کو اکیلا رہنے سے شکار کرنے میں بھی بہت آسانی ملتی ہے، اور ان کو اپنا کھانا دوسروں کے آگے شیئر کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا شکاری ان کے علاقے میں جگہ بنانے کی کوشش کرے یا ان کے شکار کے درمیان میں آنے کی کوشش کرے تو یہ ان کی کہانی ختم کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگاتے۔ ٹائیگر بہت ہی کم مل کر شکار کرتے ہیں یا صرف اسی وقت مل کر شکار کرتے ہیں جب ان کو بہت ہی بڑے جانور کا شکار کرنا ہو، جیسے کہ ایلیفینٹ یا ہپو جیسے بڑے جانور۔ ٹائیگر کا ویٹ آلموسٹ 200 سے لے کر 300 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ یہ اپنے سے 4 گنا زیادہ وزنی جانور کا شکار بآسانی کر لیتے ہیں۔ اور جب ان کے ملاؤ کا ٹائم آتا ہے تو تب ان کو اپنی تنہائی کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ملاؤ کے بعد بچہ اپنی ماں کے پاس رہتا ہے جب تک بچہ پوری طرح شکار کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ عام طور میں یہ 18 مہینے میں شکار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور 2 سال کے بعد یہ اپنے نئے علاقے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ٹائیگر کا گروپ ایک ساتھ آپ کو دیکھنے میں بہت ہی کم ملے گا۔ اگر آپ کو کبھی ان کا گروپ ایک ساتھ دیکھنے کو مل بھی گیا تو اس کا مطلب ہے ان کا چھوٹا علاقہ جو ان کی تنہائی کی گنجائش کو بہت ہی کم کر دیتا ہے، اور جس علاقے میں شکار بہت زیادہ ہو اور خوراک کی کمی نہ ہو وہ بھی ان کی ایک ساتھ رہنے کی وجہ بن سکتی ہے۔ نارملی ٹائیگر دن میں 14 سے 16 گھنٹے صرف ریسٹ کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ اس سے ان کی پاور یا سپیڈ میں کوئی کمی آ جاتی ہے۔ 9 سے لے کر 13 فٹ لمبا ٹائیگر اگر سست ہو گیا تو 800 سے لے کر 1200 کلو گرام تک کے بفلو کا شکار کیسے کرے گا؟ اگر ٹائیگر کی پاور کی بات کرے تو ان کے پنجے میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ اپنا ایک ہی پنجہ مار کر اپنے شکار کی گردن دھڑ سے الگ کر سکتے ہیں، اور ان کی پچھلی ٹانگ میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ یہ اپنے 300 kg ویٹ کے ساتھ پچھلی ٹانگ کی مدد سے 18 فٹ اونچی اور 25 فٹ لمبی چھلانگ بآسانی مار سکتے ہیں۔ اسی لیے 65 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگنے والا ٹائیگر 80 کلومیٹر کی سپیڈ سے بھاگنے والے ہرن کو آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ تمام وائلڈ کیٹ کے کمپیریزن ٹائیگر کا برین بڑا ہوتا ہے، تبھی یہ باقی کیٹ کے کمپیریزن بہت ہی اسمارٹ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو جنگل کے تمام کرٹیکل راستے آسانی سے یاد رہتے ہیں۔ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی خوبیوں کے باوجود یہ اپنے نام کنگ کا ٹائٹل نہیں لگا پائے۔ چلے پھر ان کو انہی سے کمپیئر کرتے ہیں جن کے نام جنگل کے کنگ کا ٹائٹل ہے۔
है। टाइगर और लायन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो टाइगर लायन से साइज में भी बड़ा होता है और ताकत में भी लायन से ज्यादा होता है, पर स्पीड में लायन तेज होता है लेकिन फुर्तीली में टाइगर ज्यादा है। जितनी बार भी टाइगर और लायन की फाइट देखी गई है हमेशा टाइगर की ही जीत हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइगर अपनी पिछली टांग पे खड़े होकर फुर्तीली से लायन के ऊपर अटैक करता है। टाइगर हमेशा अकेले शिकार करते हैं जबकि लायन डिपेंड होते हैं फीमेल लायन के ऊपर और फीमेल लायन शिकार करती है ग्रुप में। इन्हीं कुछ रीजन की वजह से लोग कहते हैं कि टाइगर डिजर्व करता है किंग का टाइटल, लेकिन किंग बनने के लिए सिर्फ पावर और स्पीड की ही जरूरत नहीं होती बल्कि किंग में कुछ क्वालिटी भी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लायन के अंदर ही पाई जाती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि टाइगर लायन से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन लायन इस बात में सारे पॉइंट ले जाता है कि इसकी स्ट्रॉन्ग फैमिली और लायन इस स्ट्रॉन्ग फैमिली का हेड होता है। ये फैमिली में स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बेस्ट लीडर की क्वालिटी भी रखते हैं। जिस तरह हमारे घरों में बिग ब्रदर और फादर हमारे गुड लीडर होते हैं जो घर के सारे डिसीजन लेते हैं, लायन रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की और अपने इलाके की हिफाजत के लिए। रिसर्चर ने ये बताया है कि लायन एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन रखते हैं और अपना खाना भी शेयर करके खाते हैं। वैसे तो लायन शिकार करने नहीं जाते, लेकिन जब वो जाते हैं तो वही शेरनियों को कमांड देते हैं और शेर को उसकी फैमिली की वजह से किंग का टाइटल मिला है, जबकि टाइगर ताकत में और बहुत सी चीजों में पावरफुल है लेकिन इसको इस वजह से किंग का टाइटल नहीं मिला क्योंकि ये बहुत ही खुदगर्ज और बखील होता है। इसलिए तो कहते हैं पावर ही सब कुछ नहीं होता बल्कि फैमिली का ट्रस्टेड पर्सन और बाअखलाकी पर्सन ही पूरे इलाके में बआसानी राज कर सकता है। एक लायन कभी भी हमेशा के लिए एक फैमिली का हेड बनकर नहीं रह सकता। इसे कभी भी अपनी ताकत दिखाने के लिए और अपनी बादशाहत लेने के लिए दूसरे लायन से लड़ना पड़ सकता है। जब वो लायन बूढ़ा हो जाए और अपनी फैमिली या अपने इलाके की हिफाजत ना कर पाए तो दूसरा लायन हमेशा इसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। और अगर बात की जाए टाइगर की क्वांटिटी की तो आज से 200 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से भी ज्यादा टाइगर मौजूद थे। अभी टाइगर तकरीबन 3 से 4 हजार टाइगर ही बचे हैं इस पूरी दुनिया में। इसकी सबसे बड़ी वजह है टाइगर का धराधर शिकार करना, क्योंकि टाइगर की खाल की कीमत अप्रोक्सीमेटली $1000 से स्टार्ट होती है और तकरीबन $10,000 तक इसकी खाल की प्राइस जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि बहुत सी कंट्रियों के अंदर टाइगर के शिकार के ऊपर बैन लगा दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है तो गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और कमेंट के अंदर अपने राय का इजहार लाजमी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें।